السلام علیکم سامعین، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ ترک کہاوت ہے، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ بے وفا ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سینپ کا کاٹا ہوگا؟ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی طرف۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہیں کو لگتی ہے جن کو رب سے تھامنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دوسرے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موج کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار دیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑ، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں شیر کی بھی سرکس میں ناچنا پڑ جاتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور سخت دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دو چیزوں کو بغیر ہڈی سے بنایا۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ دیواروں کو کان ہوں نہ ہوں، فرشتے کے پاس قلم ضرور ہے۔ تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر ڈوبتی کسی سے نہیں۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہانٹ کھینچو۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال، مستقبل سب مٹی سے بنا ہو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں، تسلیم کی جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کرے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر انہیں کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔
ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بھٹکتا تو مومن نہیں ہے جس کے پاس ایمان ہی نہیں۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے زنگ ہی سے برباد ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو، ہم اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے ورنہ لوگ غلط ہوتے ہوئے خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہیں۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جیسے آخرکار اس ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہے۔ منافق آل ان ون ٹاپ وہ پرزہ ہے جو ہر قسم کے ماحول میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فوری طور پر ایڈجسٹ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسان سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چراوا کی ایک آواز چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ مشکلات کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ شروع کر دے تو سمجھ نہیں آتا ختم کیسے کرے۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے اچھے الفاظ سے ضرور کریں۔
اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی امید نہ ہو۔ آپ اپنی زندگی کے پرانے اسباق دہراتے رہیں تو نئے اسباق کا آغاز سے قاصر رہیں گے۔ تمہارا سبق تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ آج کی بات انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں: بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، جب بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کے نہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ذلت کی ایک گھڑی زمانے بھر کی عزت سے بھی نہیں تولتی۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو۔ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار رہا تو کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو ہم خوبصورت نہیں بن سکتے۔ ریت کے ذروں کو ہوا اڑائے پھرتی ہے مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل جائے 31 دانے پیدا کرتا ہے، اس طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جلب کر لیتی ہے۔ دولت اور عہد انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بلند رتبے دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ معاشرے کی بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجبرانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھتے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی ہمیشہ آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر تمہیں سب سے زیادہ بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ تنقید، طنز، فقرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ منافق اور کورونا وائرس دونوں ابھی تک لا علاج ہیں۔ فاصلہ اور احتیاط بہترین علاج ہے۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اور اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔
اور تم لا علم ہو۔ ہم میں سے زندگی ہم وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند کرتا ہو اس کے پیچھے خواہ نہ پڑو۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ چاہے جسے بے حساب دیتا ہے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسان کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنا کرو جو آپ کو عزت دیں کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی اختیار نہیں مجبوری ہوتی ہے کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، تو سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ وقت تہجد، کیا یہ پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے؟ جس کے لیے وقت تہجد سجدے میں نہیں اٹھتا، اس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو کیونکہ اس کا صبر بہت بڑا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ لہروں کی طرح بہنے دو، اپنے ہر برے وقت کو یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھ لیا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسرے کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، تم دونوں ہی لوہے کی ہتھیلیوں سے پیٹے جاتے ہو، پر تم اتنا چلاتے کیوں نہیں؟ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کی اعلیٰ تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو یقین جانیے آپ نے معاشرے میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکو۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے مگر یقین جانیے اپنے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں کر پائیں گے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ایک مہینے یا ایک سال میں کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچئے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے تھے اور 24 گھنٹوں میں آپ نے اپنے مقصد کے لیے کتنے قریب پہنچے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام ہوتا ہے۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں، جیسے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ کٹر راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے یہ ہنر آتا ہو کہ کسی سے کن الفاظ میں اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔
اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے لے ڈوبتے۔ انسان کی اپنی زبان انسان کا بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو نہیں داخل کرتا۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اپنا ماضی اپنے گربان میں اور اپنا ضمیر سبق لینے کے بہترین جگہوں میں سے ہے۔ شکوے شکایت کی لسٹ میں لگ جانے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اپنے عزیز رکھے تو ایسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر اپنی عبادت پر تکبر کرے کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہوگا۔ ایک دن ہم سب وہ لباس پہنیں گے جس میں کوئی جیب نہیں ہوگا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتہ داروں کی دشمنی سے بچو کہ ڈنگ مارنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اگر تم موت کی رفتار دیکھ لیتے تو امید سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی، جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ آدمی نہ ہی عمر سے بڑا ہوتا ہے نہ عہدے سے، دولت قد نہ ہی نسل سے بڑا ہوتا ہے، آدمی اپنی سوچ اور اپنے عمل سے بڑا ہوتا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی علامت ہے۔ دنیا کی 3 خوبصورت ترین خواتین، میری ماں، اس کا سایہ اور آئینے میں اس کا عکس۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک ماں زندہ ہوتی ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ ماں ہی نکلتا ہے۔ ماں کی آواز سکون دیتی ہے، چاہے وہ فون پہ بھی کیوں نہ ہو۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ محبت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے کی حقدار ماں ہے۔ ابو علی سینا ماں کے بارے میں فرماتے ہیں، ماں کا مطلب تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور 5 تو ماں نے مجھے 1 سیب دیا۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ میرے اعمال ایسے ہیں کہ کب کا مر گیا ہوتا، مجھے یہ زندگی دی ہے میری ماں کی دعاؤں نے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، کس نام کے ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ جو میرے عیب چھپاتا ہے وہ میرا اللہ ہے اور جو میرے عیب سدھارتی ہے وہ میری ماں۔ ہر لڑکی کے لیے خوبصورت ترین الفاظ جب کوئی اس کی تعریف میں کہے تو یہ بالکل اس کی ماں جیسی ہوتی ہے۔
میں نے اپنی ماں سے معاف کرنا سیکھا، کسی سے بدلہ لینا نہیں۔ ماں کی محبت کا مقابلہ دنیا کی کوئی محبت نہیں کر سکتی۔ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بھی گزارا کرو، یہی وقت قیامت کے روز تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ گھر کے اندر اس مرد کی قدر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی، اور پھر زندگی میں بس اتنی ہی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ کتنے گا لو تم، وہ خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ماں اگر بیمار ہو جائے تو پورا گھر اداس اور سونا ہو جاتا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں، بس ایک خدا نہیں ہوتی۔ محبت ماں سے سیکھیں اور صبر باپ سے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی چیزیں نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈتے رہو۔ ماں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، مگر پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بھول کر نہیں دی جاتی۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کو درد نہیں سمجھتا۔ وفاداری کا ذکر ہو تو اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔